نوجوان کہتا ہے کہ ایک لڑکی سے میری انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی، ہم قریب آتے چلے گئے، حتیٰ کہ لڑکی نے مجھے زنا کی دعوت دی، میں اسے گھر چلا گیا، حتیٰ کہ ہمارے زنا کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، لیکن اچانک میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور میں نے وہ عمل نہیں کیا اور میں واپس آ گیا۔ میں کس حد تک گناہگار ہوا ہوں؟ دیکھیں، آپ زانی تو نہیں کہلائیں گے، یہ ایک ہوتا ہے حد جاری ہونے والا زانی، اور ایک ہوتا ہے کہ عرفاً یعنی شرعاً زانی جس کو کہتے ہیں، آپ کہہ لیں مجازاً زانی کہہ لیں۔ وہ مجازاً زانی کون ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ایک روایت کے مطابق قلب بھی زنا کرتا ہے، یعنی ان سے وہ چیزیں دیکھنا، سننا، ایسے کلمات ادا کرنا جو فحش قسم کے ہیں، گندے قسم کے ہیں اور حقیقی زنا تک لے جائیں، اس کو بھی سرکار نے زنا قرار دیا، لیکن یہ مجازاً زنا ہے۔ حقیقی زنا وہی ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو، وہ ہے حقیقی زنا، اور اس پر حد جاری ہوتی ہے کہ اگر مسلمان غیر شادی شدہ نے ایسا کیا تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ کرے تو رجم کی سزا ہوتی ہے، یعنی پتھر مار کے اس کو ہلاک کرنا ہوگا۔ یہ شرعی سزائیں ہیں، اس پر کبھی میں کلام کر لوں گا کہ بعض اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ بعد میں ہم بات کریں گے، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یعنی یہ زنا تو نہیں ہوا، لیکن جو اس کے دواعی الی الزنا، داعی کہتے ہیں دعوت دینے والا، اس کی جمع ہے دواعی، زنا کی طرف دعوت دینے والے سارے کام آپ نے کر لیے کہ لڑکی سے دوستی کرنا، پھر بد نگاہی، پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ پاکیزہ چیٹ تو نہیں ہوئی ہوگی، اور اتنے جب آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو کس قدر پہلے وہ گندگیاں کر چکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ شدید گناہگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور چونکہ آپ نے قصد زنا کر لیا تھا، وہ تو وہاں جا کے کیفیت تبدیل ہوئی، تو یہ عزم مصمم جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، یعنی پختہ ارادہ کرنا گناہ کا، یہ گناہ ہی ہوتا ہے، نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم آپ اس فعل سے محفوظ رکھا۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ آپ وہاں تک تو اپنی حرکتوں سے پہنچ گئے، لیکن اللہ نے پھر آخری ٹائم میں آپ کے دل میں خوف ڈال کے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اب کوشش کریں کہ اپنے عمل کو اچھا کریں۔ میں جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، یا بچیاں ہیں ایسی بہت ساری کہ گھر والوں سے چھپ کر لڑکوں سے دوستی کر کے اور اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں کے اندر تعداد ہے، اور ان میں سے بہت سارے بیچارے اپنے معاملات ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ پھر شادی کے بعد ازدواجی زندگی جس طرح تباہ ہوتی ہے، اور جس طریقے سے انسان ایک اذیت ناک زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جی لور بلیک میل کر رہا ہے، اس کو پکچر دے دی تھیں، اس کو ویڈیوز دے دی تھیں، اور پھر یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچے بچیوں کے ایمان کی، ان کے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ تو میں خاص طور پہ بچوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را بے وقوف مت بنیں، کسی سے بھی ایسی دوستی نہ کریں جو بعد میں آپ کو بلیک میل کرے، اور خصوصی طور پہ اگر آپ کی وہ ایسی چیزیں مانگ رہا ہو اور محبت کے واسطے دے رہا ہو کہ دیکھو تمہاری محبت سچی نہیں ہے، مجھے اپنی تصویر دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں، ہرگز نہ دیں، بعد میں بلیک میل کرے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اب نیکی کی طرف آئیں، فرض علوم کورس کریں، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے درمیان رکھیں، کوشش کریں یوٹیوب پہ جائیں، میری تفسیر قرآن تدبر قرآن ہے، میں نے QTV پہ ریکارڈ کی تھی، اس کو آپ سنیں ایپیسوڈ 1 سے، اس طرح درس بخاری آتا ہے میرا، وہ سنیں، یہ احکام شریعت پروگرام آپ سنیں۔ اسی طرح میں اکثر اپنی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، قرب الہی تصوف کے موضوع پر، تربیت نفس کے سلسلے میں بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ جاری کریں۔ ایک ہی بھائی نے کویسچن کیا کہ مجھے